الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمدوں کے لائق، تمام درودیوں کے لائق اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ذات المبارکہ ہے، جو ذات تمام کائنات کی خالق، تمام کائنات کی مالک اور تمام کائنات کی رازق ہے۔ ہزارہ درود و سلام کے نظامی، صلاۃ و سلام کے تحفے آقا نامدار مدنی تاجدار سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین رحمت للعالمین کی بارگاہ میں انوار طبی وسلا پیا چار چفیرے تے امت دیاں عیداں نے سرکار دے سو رب دی زمانے دے رس جان دا ڈر کوئی نہ راضی ہے جو دو دیگر میرا آقا میرے دے۔ حضرت محترم، اللہ کا احسان عظیم ہوا کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا کیا۔ بے سمجھ ہو، بے قدرہ ہو تو اس کے لیے یہ کوئی بڑی حقیقت نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے شعور دیا ہے، عقل دیا ہے، فہم و فراست دی ہے، جو قدردان ہے، اس کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بھی پیدا انسان بنایا۔ حیوان بھی اس کی مخلوق ہے، کیڑے مکوڑے بھی اس کی مخلوق ہیں، ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی اس کی مخلوق ہیں۔ پرندے ہیں ایک ایک تنکا لے کر گھونسلہ بناتے ہیں درخت کے اوپر، بارش آ جائے چھپنے کی جگہ نہیں، آندھی آ جائے بچنے کی جگہ نہیں، بیچارے صبر و شکر کے ساتھ آندھی میں بارش میں بہت سے پرندے بارش میں مر کے گرے ہوتے ہیں۔ زمیندار اپنا درخت کاٹ دے، درخت نیچے آ جاتا ہے، گھونسلہ ختم، اب وہ کہاں جائیں گے؟ یہ اللہ پر توکل، نہ جانے اللہ ان کو روزی دیتا کہاں سے۔ ہمیں تو نظر آتا ہے کہ کہتا ہے تیرا کاروبار کیا ہے؟ کہتا ہے میں ملازمت کرتا ہوں۔ کسی سے پوچھا جائے تیرا گزرے اوقات کیا ہے؟ کہتے ہیں میری 10 دکانیں ہیں، کرایہ ان کا آتا ہے۔ کسی سے پوچھا جائے تیرا گزرے اوقات کیا ہے؟ کہتے ہیں میری فیکٹری ہے۔ کوئی کسی کا گزرے اوقات کا کہتے ہیں میری 10 ایکڑ زمین ہے، اس کی فصل آتی ہے۔ رہتے کہاں ہوں؟ فلانی جگہ 10 مرلے میں میرا گھر ہے، 5 کمرے ہیں، 2 منزلہ گھر ہے، 5 نیچے کمرے، 5 اوپر۔ گھر میں پانی کا بندوبست کیا ہے؟ سرکاری پانی بھی آتا ہے، میں نے اپنا خود بھی بور کرایا ہوا ہے۔ گھر میں کیا کچھ آسائشیں، فریج ہے، کھانے پینے کے لیے فریج بھری ہوئی ہے، کہیں سیب ہے، کہیں آڑو ہے، کہیں امرود ہیں، کہیں جامن ہے۔ جو دل کرتا ہے دروازہ کھولتا ہے، فریج کا کھاتا ہے۔ لیکن اس مخلوق کا بھی اندازہ لگاؤ
جو تنکے کے گھونسلے میں بیٹھا ہے، سردی ہے گرمی ہے، نہ اس کے پاس فریج ہے، نہ اس کے پاس کوئی چولہا ہے، نہ گیس کا بندوبست، نہ پانی کا بندوبست، پانی کی پینے کے لیے کدھر وہ بلکے گا۔ کبھی غور کرے، پھر کم از کم ٹھنڈے دل سے کہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اتنا نوازا، اتنی عزت عطا فرمائی۔ یہ انسان گھوڑا بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کے اوپر سوار ہو کر جا رہا ہے لگام جیسے ہاتھ میں، بھینس کا دودھ دھو کر پی رہا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اس کے بچے کے لیے نہیں چھوڑتا، جو مہربان ہوتے کہتے ہیں ایک تھان بچے دا، ایک بچے کو بلاتا ہوں، یہ بھی اس کی بڑی مہربانی، ایک تھان بلاتا، ورنہ منہ لگا کر نا بھینس پسم جاتی ہے تو پیچھے کھا دیتا ہے، وہ ترسا بچہ اس کا، یہ میری باتیں زمیندار سمجھتے ہیں، اس کا رسا پھینک پیچھے، وہ بیچارہ ترستا رہ جاتا، میری ماں کا دودھ مجھ سے چڑھا دیا۔ ہاں اندازہ کیجیے، وہ رسا کھینچتا ہے، ماں بھی اس کی طرف بلکتی ہے، کرتی ہے، ابھی دودھ پی لے، تیرے لیے دودھ میں نے اتارا ہے، بس کیا ہے، پکڑ کر باندھ دیتا ہے، وہ بیچارہ رسا توڑاتا رہتا ہے، اس کو چارہ ڈال دیتا ہے، خود دودھ نکال کر خود پیتا ہے۔ کبھی اس کا مکھن، کبھی گھی، پھر بھی یہ ناشکرا ہو، پھر بھی نافرمان ہو۔ بکری ہے، اس کے ماں ہے، اس کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کر کے، اندازہ کیجیے اولاد والے، اندازہ کریں، بکری ہے، اس کا بچہ اس کے سامنے لٹا کر 3-4 بندوں نے پکڑا ہوا ہے، اس کے گلے پر چھری پھر رہی ہے، اس ماں پر کیا بیتتی ہوگی؟ یہ ذبح کر رہا نہ خوش ہو رہا ہے، کھلڑی اٹھا کر گوشت بھون کر کھا رہا ہے، اعتراض نہیں، مائے بندے تیرے لیے، بھینسیں بھی تیرے لیے، بکریاں بھی تیرے لیے، یہ دودھ بھی تیرے لیے، ہر چیز تیرے لیے، تو میرے لیے۔ اتنا کرم، اتنی مہربانی۔ اگر بندے کا شعور بیدار ہو، اس کے لیے یہ بڑی قدردانی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یا اللہ تو نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا۔ اتنا بڑا کرم کرنے کے باوجود اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ کتنا بڑا احسان عظیم، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، احسان ہی دلایا، نعمتیں اتنی دی کہ بندہ نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا، احسان ہی دلایا۔ ایک نعمت وہ دی جس کا اللہ نے احسان جتلایا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، آپ کو اپنا محبوب عطا فرمایا۔ عام بندہ، بے قدرہ، بے سمجھ بندے کے لیے کوئی یہ بات کوئی انوکھی نہیں، اس کو اللہ کے محبوب کا دنیا میں آ جانا اس کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں، بڑی بات نہیں۔ سمجھ والے کے لیے، عقل والے کے لیے، علم والے کے لیے، شعور والے کے لیے بات بہت بڑی ہے، اس کو مدینے والی سرکار کی اولاد نعمت عظمی۔ وہ کریم آقا ہیں جن کی نسبت ہو جائے، جن کا سچا سچا غلام بن جائے، اللہ تعالیٰ دنیا میں، قبر میں، آخرت میں عزتوں سے نوازتا ہے۔ پوچھنا ہے تو داتا گنج بخش علی اجوی سے جا کر پوچھ، ہر بندہ تو پوچھ نہیں سکتا۔ اب داتا صاحب جا کر بیٹھے، دیکھتا جائے، دنیا سلام کر رہی ہے، دنیا۔ یہ پاکستان تو پاکستان رہا،
کوئی اجمیر شریف میں جائے، وہاں پر دیکھے خواجہ اجمیر کا دربار، ہندو بھی سلام کر رہا ہے، سکھ بھی سلام کر رہا ہے، مسلمان نے تو سلام کرنا ہی کرنا۔ دنیا میں بھی عزت تھی، قبر میں بھی سلام ہو رہا ہے، قبر میں بھی سلام۔ اصل میں تو پتہ چل رہا محشر کے میدان، اس نسبت نے ہماری عزت بڑھا دی۔ کمی ہمارے اندر ہے، کمی ہمارے اندر ہے، اس کریم آقا علیہ السلام کی عنایات میں کمی نہیں ہے، آپ کے عنایات میں کمی نہیں۔ جن کو ملا ہے انہوں نے کہا اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں۔ عنایات مدینے والی سرکار، اللہ تعالیٰ سرکار کی غلامی سلامت فرمائے۔ خدا کرے دنیا میں رہیں اس محبوب کے غلام بن کر رہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا کریں جنہوں نے سرکار کی غلامی اختیار کی۔ سرکار کی غلامی، اس مدینے والی سرکار کی غلامی کا سلیقہ کیا ہے؟ صدیق اکبر کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا۔ اس محبوب کا غلام بننا ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، کیسی غلامی اختیار کی۔ اگر غلام بننا چاہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کیجیے، اس محبوب کی غلامی کا طریقہ کیا ہے۔ اگر غلامی چاہیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیجیے، اس محبوب کی غلامی کا طریقہ کیا ہے۔ اگر غلام بننے چاہتے ہیں تو بلال حبشی کی زندگی کا مطالعہ کریں، کیسے اس محبوب کی غلامی اختیار کی جاتی ہے۔ غلامی کا سلیقہ پوچھنا ہے تو ویسے کرنی سے پوچھیں، غلامی کا سلیقہ پوچھنا ہے تو داتا گنج بخش علی جوئی سے پوچھیں، غوث اعظم سے پوچھیں، کسی ایک مرد کامل کا دامن تھام لیا جائے، پیچھے پیچھے چلتے جائیں، انشاءاللہ ایک دن غلامی کی سعادت مل جائے گی۔ یہ بیعت کس لیے کی جاتی ہے؟ میں جی سسا نقشبندیہ میں بیعت ہوں، سسا قادیہ میں بیعت ہوں، سسا چشتیہ میں بیعت ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ آقا علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں نعمتیں ملی، ان میں سے ایک قربانی کی سعادت، اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کر دے۔ کبھی ہمارے مہمان آئے ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے اس لیے بھی ہم ذبح کرتے ہیں، مہمان آئے ہیں وہاں پر بکرا دمبا ذبح کرتے ہیں، لیکن یہ جو قربانی ہے اللہ کی رضا کے لیے جانور کو اللہ کے راستے پر قربان کر دینا، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ جن کی یہ سنت ہے انہوں نے مینڈا ذبح نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے حکم پر، اللہ کی رضا پر اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اپنے بیٹے کے، اللہ کی رضا کے بیٹے کے گلے پر چنے۔ اللہ نے آزما دیا ابراہیم علیہ السلام کو، ہر پہلو سے آزما لیا، ایویں نہیں خلیل اللہ کے عہدے ملتے، گھر بیٹھے ہاں وہ منزل نہیں پا سکتا، وہ منزل نہیں پا سکتے جڑے بیٹھے گھرے رہتے،
کون سی منزل اختیار کی ہے۔ یہ قربانی ہمارے لیے نعمت ہے۔ کبھی نہیں دیکھا کوئی قربانی دینے سے بندہ غریب ہو گیا ہو، مالی حالات ڈاؤن ہو گئے ہوں۔ اللہ کے راستے میں قربانی کرنے سے حالات سدھرتے ہم نے دیکھے ہیں۔ ہاں، قربانی میں ریاکاری، اللہ پر احسان جلانا، نبی علیہ السلام پر احسان جلانا، میں نے قربانی کی، یہ نہیں۔ احسان للہ فی اصاب، اخلاص اللہ کی رضا کے لیے، قربانی کے جانوروں کو اللہ کے راستے پر قربان کر۔ قربانیاں بعض مسلمان فائدہ والے مسلمانوں نے قربانیاں دینی ہیں جانوروں کو، بڑا ریٹ ہائی ہے، انہوں نے خریدنے ہیں۔ یہ ہائی کرنے والے کنگال ہوتے ہیں، ہم نے دیکھے کئی وپاری، ہم نے آنکھوں سے دیکھے، مومنوں سے دغا کرتے ہوئے ریٹ بڑھا کر شکنجے میں پھنستے ہوئے دیکھے، لیکن یہ نہیں دیکھا یار جانور بڑا مہنگا ملا، کنگال ہو گیا، غریب ہو گیا ہوں، حالات ٹائٹ ہو گئے ہوں۔ نہیں، جتنا مرضی مہنگا جانور لیا، حالات ٹائٹ نہیں ہوئے، حالات اچھے ہوئے۔ ہر بندہ اپنی نیت کا پھل کھاتا ہے۔ نزہۃ المجالس میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے قربانی کی ہو وہ جب قبر سے نکلے گا تو اپنی قربانی کو قبر کے سرہانے کھڑا پائے گا۔ جو دنیا میں جو قربانی کی ہوگی، جب یہ وہ قبر سے نکلے گا قربانی کا جانور اس کے سرہانے کھڑا ہوگا۔ قربانی پہلے ہی انتظامات۔ فرمایا اس کے بال جو ہیں وہ سونے کی تاروں سے، اور آنکھ جو ہوگی یاقوت کی، اور دونوں سینگ جو ہیں وہ سونے کے ہوں گے۔ دنیا میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام، لیکن وہاں پر اللہ کی عنایات دیکھیے، وہ اس سے پوچھے گا کہ میں نے تو اس سے بہتر کوئی شے نہیں دیکھی، اتنا وہ خوبصورت ہوگا، اتنا اللہ نے اس کو مزین کیا ہوگا، اتنا خوبصورت ہوگا۔ یہ بندہ قبر والا یہ کہے گا کہ تو سے بہتر میں نے آج تک چیز نہیں دیکھی، تو کون ہے اتنی خوبصورت۔ اب جائیں منڈی میں جائیں، بڑے بڑے خوبصورت جانور بندہ دیکھتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، میڈیا پر بھی آتے ہیں، بڑا پیارا جانور، لیکن وہ جو جانور اس کے لیے اس کی قبر کے سامنے کھڑا ہوگا، وہ کہے گا میں نے تجھ جیسا کوئی چیز دیکھی نہیں، تو چیز کیا؟ وہ کہے گی میں تیری قربانی ہوں، میں تیری قربانی ہوں۔ ان سارے جانوروں سے خوبصورت جانور، کبھی اس نے ایسا دیکھا نہیں ہوگا۔ وہ کہے گی میری پیٹھ پر تو سوار ہو جا، تو وہ سوار ہو جائے گا۔ اور فرمایا زمین و آسمان کے درمیان عرش کے سائے تک اسے لے کر چلی جائے گی۔ جب اللہ کے عرش کے سائے تک لے جائے گی تو یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے، جب کہ کوئی بھی سواری اس وقت نہیں ہوگی نا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ یہ سواری اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر اللہ کے عرش کے سائے تک لے۔ بنیاد الطالبین میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ ایک بار داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ امت محمدیہ میں سے جو قربانی کرتا ہے اس کا کیا ثواب ہے؟ کس نے پوچھا؟ داؤد علیہ السلام۔ باتیں دیکھے کتنے بڑے بڑوں کی باتیں۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ امت محمدیہ میں جو قربانی کرتا ہے اس کا کیا ثواب ہے؟ ارشاد ہوا اس کا ثواب یہ ہے کہ جتنے اس کے بدن پر بال ہوں گے
ہر بال کے عوض 10 نیکیاں ملیں گی اور 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ ہر بال کے عوض میں 10 نیکیاں ملیں گی اور 10 گناہ مٹ جائیں گے۔ ابھی بس نہیں، قربان جائیں مدینے والی سرکار کے صدقے۔ فرمایا صرف اتنا نہیں، ہر بال کے عوض میں 10 درجے بڑھائے۔ قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض میں 10 نیکیاں، 10 گناہ ختم اور 10 درجے بڑھائے۔ کوئی اس کے بالوں کا اندازہ کرے کہ کتنے بال ہیں۔ فرمایا اے داؤد علیہ السلام، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ قربانی سواری ہوں گی؟ اللہ فرماتا ہے قربانی جو قیامت والے دن مومن کے لیے، امت محمدیہ کے لیے سواری ہوں گی اور قربانیوں سے گناہ مٹیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لو، قربانی نجات دلانے والی ہے اور اپنے صاحب جس نے قربانی دی ہے دنیا اور آخرت کے شر سے نجات دلانے والی۔ یہ مہینہ ذی الحجہ کا شروع ہونے والا ہے۔ اس کی روزوں کی فضیلت، اس میں عبادت کی فضیلت بہت سی ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمانے کو پسند کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب زمانہ اشہر الحرام ہے۔ حرمت کے مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج کے مہینے اللہ کو محبوب ہیں اور اس میں ذی الحج کا مہینہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب، ذی الحج کا مہینہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور ذی الحج کے مہینے سے سب سے زیادہ محبوب یہ پہلے 10 دن ہیں، ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو فرمایا اس میں عبادت زیادہ کی جائے اور ان دنوں میں ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ ذی الحج کے مہینے کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذی الحج کی پہلی رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، بس جو شخص اس دن کا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 80 برس کا کفارہ ہے، 80 سال کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ذی الحج کے مہینے کا پہلا روزہ 80 سال کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور فرمایا اس میں ہر دن کا روزہ شب قدر کی عبادت کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار عشرہ ذی الحج کی راتوں کو بصرہ کے قبرستان میں گیا، مجھے ایک قبر سے نور نکلتا ہوا دکھلائی دیا، قبر سے نور نکل رہا، نور کی کرنیں قبر سے نکل رہی۔ تو مجھے اس سے تعجب ہوا یہ کیسا بندہ سعادت مند ہے جس کی قبر سے نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں۔ اسی وقت ایک آواز آئی کہ اے سفیان، عشرہ ذی الحج کے روزے اپنے اوپر لازم کر لو تو تمہیں اپنی قبر میں بھی ایسا نور دکھلائی دے گا۔ ایک نیک شخص کا بیان ہے، نزہۃ المجالس میں ہے، ایک شخص نیک شخص بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے خواب میں دیکھا قیامت قائم ہے اور اپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے سامنے 10 نور ہیں، اس کے سامنے 10 نور ہیں اور میرے سامنے صرف 2 نور ہیں۔ مجھے اس سے تعجب ہوا تو مجھ سے کہا گیا کہ اس نے
10 برس عرفہ کا روزہ رکھا۔ ذی الحجہ میں عرفہ کا جو روزہ ہے اس نے 10 سال رکھا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو 10 نور عطا فرمائے صرف عرفہ کے روزے کی برکت سے۔ فرمایا میرے سامنے 2 نور ہیں، اس کے سامنے 10، میرے سامنے 2 نور ہیں۔ تو فرمایا تو نے کیونکہ 2 سال عرفہ کا روزہ رکھا اس لیے تجھے 2 نور عطا ہوئے۔ اس نے 10 سال عرفہ کا روزہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے 10 نور عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے پھر ناخن بال وغیرہ نہیں کاٹنے چاہیے، پھر قربانی کے بعد کاٹنے چاہیے۔ تو جو ایسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک قربانی کا ثواب عطا کرے۔ تو بس ہمیں یہ کہنا پڑے گا اتنا دیا سرکار نے، کر رہا ہے اپنی حجامت، 10 ذی الحجہ کو کر رہا ہے اپنی حجامت بنا رہا ہے۔ قربان جائیں اس کریم آقا علیہ السلام آپ کے صدقے سے یہ عزتیں، یہ عنایات، یہ برکتیں، ہر بال کے بدلے میں ایک ایک قربانی کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔